ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی انس بھائی، جی خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، آپ بتائیں۔ الحمدللہ۔ جی بولیں۔ نماز ہو گئی؟ کل جو بھی بات ہوئی تھی اپنی اصول کے تعلق سے، وہ بات ادھوری تھی، جی ہے کہ نہیں؟ جی میں آپ کو حوالے بھی دیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ کی اصول کی کتاب سے 2 حوالے میں نے آپ کو دیے، مسلم الثبوت سے اور ارشاد القاری سے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جی اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ مقلد کے لیے قول امام حجت ہے، لکھا ہے کہ نہیں؟ اب بولے میں بول رہا ہوں۔ ہاں، میں اس کا پوچھ رہا ہوں نا، میں تو بول ہی رہا ہوں نا، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے۔ لکھا ہے نا کہ مقلد کے لیے واحد قول امام حجت ہے، ٹھیک ہے، میں بولوں؟ ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے، آپ کیسے آپ اپنے لیے قرآن اور حدیث کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے جو ہے تعویل کرنا ہے؟ ہو گیا۔ جی بولیں۔ اب آپ میری باری میں نام بولیں۔ ہاں بولیے نا آپ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ نے جو عبارت پیش کی تھی، میں نے آپ کو کل ہی بولا کہ اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ مقلد کے لیے امام کا قول حجت ہے، تو آپ کو مقلد کے لیے مقلد کا قول حجت نہیں ہے، امام کا قول حجت ہے۔ اگر آپ کے اندر جرت ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت کرے کہ مقلد کے لیے امام کا قول حجت ہے، تب جا کر آپ کی بات بنے گی۔ دوسری بات، میں نے کہا تھا اس بات اور نفی، بغیر اس بات اور نفی کے تو ہمارا کلمہ ثابت نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ۔ آپ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مقلد کے لیے صرف امام کا قول حجت ہے، قرآن و حدیث اجماع قیاس کی نفی آپ خود سے ایڈ کر رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ تیسری بات، مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اتمام البرہان میں منہ مانگی مطلب فرماتے ہیں علماء دیوبند ادلہ شرعیہ سے استدلال کرتے ہیں، نہ کہ اپنے آباء سے علمی اغلاط سے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات کہا امام کا قول، سنو، سن رہے ہو نا؟ ہاں ہاں سن رہا ہوں، بولے نا آپ۔ موقع امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، فرماتے ہیں رفع الیدین فی الصلاۃ فإنہ یرفع یدیہ حذو اذنین فی ابتداء الصلاۃ مرۃ واحدۃ ثم لا يرفع في شيء في الصلاة بعد ذلك وهذا كله قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ منہ مانگی موت، نماز میں صرف پہلا رفع یدین کرنا، دوسرا نہ کرنا، وہ یہ قول کس کا ہے؟ وہ قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ ہو گیا آپ اب کا؟ آپ بولیں، آپ بولیں۔ ہو میں گیا نے آپ آپ کا؟ کو منہ مانگی موت دی ہے، منہ مانگی موت دی ہے، جواب دے، رک جائیں بھائی، مجھے تو بولنے میں منہ مانگی موت جواب دے۔ کس کو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، انس علی صاحب نے مجھے کہا کہ جو میں نے اصول ان کے پیش کیے ان کی کتابوں سے، وہ مقلد کے لکھے ہوئے اصول ہیں، اور مقلد کے اصول لکھے ہوئے جو ہیں وہ مقلد کے لیے حجت نہیں ہو سکتے، یہی کہا نا آپ نے؟ اور جی جتنی بھی باتیں انہوں نے اپنے دفاع میں کہیں، وہ ڈائریکٹ ابو حنیفہ سے نہیں کہیں، دیگر لوگوں سے کہیں۔ موطا امام مالک جو ہے، موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ ابو حنیفہ کی ہے؟ ابو حنیفہ کی ہے؟ موطا امام محمد نام سنا ہے؟ ارے سنا ہے، میں اس امام سے محمد، سنو، موطا امام محمد سے تمہارے کو منہ مانگی موت دیتا ہوں، جس کے اندر کتاب الطلاق کے اندر لکھا ہے کہ ایک مجلس میں 1 طلاق ہوتی ہے، لیکن تم ایک مجلس میں 3 طلاق دے کے اپنی ماں بہنوں کو طلاق نئے موضوع مردوں ہے، کے سامنے سلا دیتے ہو۔ تم نے کہا نا نام سنا ہے کہ نہیں سنا، تو میں نے نام بتایا طلاق تمہیں اور موضوع ہے، حوالہ بھی دیا کہ تم اپنی ماں بہنوں کو نئے مردوں کے ساتھ میں سلا دیتے ہو ایک مجلس میں یہ موضوع 3 ہے، طلاق دے کر۔ یہ موضوع ہے، موضوع نہیں، تم نے کیوں کہا؟ پھر تم نے اس کے موضوع نام سنے کہ نہیں؟ ہے۔ آپ ابو نے کیا حنیفہ کہا؟ سے آپ نے کیا حوالہ دو، کہا؟ منہ مانگی آپ نے موت کیا اس کو کہا؟ کہتے ہیں کہ میں جو بولوں، تم نے اپنے منہ سے رکو بیان کیا، رکو تم خود اس پر رکو یار۔ قائم نہیں ہو، اور تم ابو نے حنیفہ، مقلدوں کے قول پیش کیے اور اماموں کے قول پیش کیے۔
मोहम्मद हसन बिन शैबानी कौन है? मुझे क्या मालूम? अबू हनीफा से पेश करो, अबू हनीफा से पेश करो। क्या तुम्हारे इमाम की इतनी भी औकात नहीं कि वो तुम्हारे को ये बता दे कि तुम्हारे लिए क्या हुज्जत है क्या नहीं है? मुकल्लिदों को लिखने की जरूरत पड़ी और तुम मुकल्लिदों का सहारा ले रहे हो। अबू हनीफा से डायरेक्ट बताओ। जहालत पर आ गए तुमको, मुंह मांगी मौत दिए। मतलब नहीं, मैंने आपकी बात को बिल्कुल आसानी से सुना। अबू हनीफा का डायरेक्ट शागिर्द रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उनसे कहा कि सिर्फ पहली करना है। हाँ तो बताओ कहाँ पे? ना करना, बताओ कहाँ पर है? किसकी किताब है वो? मौका इमाम मोहम्मद। किसकी किताब है ये? अबू हनीफा की किताब है? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह डायरेक्ट शागिर्द है। अरे भाई, ओ भाई अनस भाई, ये कौल जानते हो? अनस भाई बोलने दो ना। ये कौल किसने नकल किया अबू हनीफा का? इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह। तुम इमाम मोहम्मद की तकलीफ करते हो या अबू हनीफा की? तुमने उसूल क्या बयान किए अभी कि मुकल्लिद की बात आपके लिए हुज्जत नहीं? तो अबू हनीफा के जो मुकल्लिद हैं इमाम मोहम्मद, उनकी बात डायरेक्ट शागिर्द है। अरे शागिर्द मुकल्लिद ही होता है ना, शागिर्द मुकल्लिद ही होता है ना। मुस्ताहिद तो तुम्हारा इमाम ही है ना। अरे जाहिल आदमी। चलो बस हो गया भाई, बस हो गया। इसका जवाब नहीं आया। मौत किसको बोलते हैं? मैंने आपको बता दिया कि तुम्हारे इमाम से तुम एक चीज साबित नहीं कर पाओगे। तुम्हारे इमाम से एक चीज साबित नहीं कर पाओगे। तुम्हारे इमाम की जब कोई किताब ही नहीं है तो कहाँ से साबित करोगे? मुकल्लिदों को पेश करना पड़ेगा। और जब मैं तुम्हारे उसूल मुकल्लिदों से पेश कर रहा हूँ तो तुम बोलते हो मेरे लिए हुज्जत नहीं है। तो भाई तुम हनफी नहीं हो, अबू हनीफा से करके रखा ये तुम और यहूदी। चलिए मेरा काम हो गया भाई, इतनी बात तुम्हारे से करनी थी। और किसी को लाओ जो समझ रखता हो बात करने की, ठीक है? और किसी हंगामा को तैयार करो कि जो मुझसे उसूल से बात कर सके। रावी क्या है?